السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لک الحمد یا اللہ وصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سامعین احتشام، یہ کڑوی حقیقت ہے، آج کل کی بیویاں شوہروں کو اس طرح بلاتی ہیں جیسے بچے کو۔ یہ خود ہم نے دیکھا، یہ بیماری شہروں میں زیادہ ہے، شاید آپ نے بھی دیکھا ہو۔ اتنا بے تکلفانہ انداز، انجان بندہ سمجھ ہی نہیں پاتا کہ مخاطب شخص شوہر یا کچھ اور۔ ایک جگہ میں نے پڑھا تھا، کچھ اس طرح سے لکھا ہوا تھا، ایک خاتون بولی، میں اس فحط سے بہت تنگ ہوں، پریشان کر رکھا ہے اس نے، کمرے میں یہاں وہاں سامان پھینک رہا ہے، اس کو عقل نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ دوسری خاتون بولی، آج کل کی اولاد ہی نالائق ہے۔ خاتون بگڑ کر بولی، ہائے دماغ ٹھیک ہے، فہد اولاد نہیں، میری اولاد کا باپ ہے۔ اب آپ بتائیں اس خاتون کا کیا قصور ہے؟ آپ کے جو کہنے کا انداز تھا اس سے اس نے سمجھا کہ بیٹا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ شوہر بیوی کی قدر کرے اور بیوی شوہر کی قدر کرے، اس سے گھر جو ہے سنورے گا، اور گھر میں جو ہے امن و شانتی ہوگی، اور گھر والے ترقی کریں گے۔ لیکن جب ایک دوسرے کو نہیں سمجھا جائے گا تو پھر اس گھر میں تباہی و بربادی ہے۔ اللہ کریم ہمارے گھر میں جو ہے اپنی رحمتوں و برکتوں کا نزول فرمائے، اور گھر والوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بے انتہا محبت اور قدر عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ کہ بعض لوگ جو بلڈنگوں میں رہتے ہیں، کپڑا سکھانے کے لیے رسیوں پر کپڑا ڈالتے ہیں۔ اب کیا ہے کہ جو نیچے منزلے پر جو رہنے والے لوگ ہیں، اگر انہوں نے کپڑا ڈال کر رکھا ہے رسیوں پر، ان کا کپڑا سوکھ گیا ہے یا سوکھنے کے قریب ہے، اب ہم نے گیلا کپڑا جو اوپر ڈال دیا، اس سے جو پانی ٹپک رہا ہے، اس سے کیا ہوگا؟ ان کا کپڑا خراب ہو سکتا ہے، ان کا کپڑا گیلا ہو سکتا ہے، یا انہیں تکلیف ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب ہم کپڑا لٹکا رہے ہیں تو کہیں ہمارے لٹکانے سے کہیں نیچے والے کو تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے۔ یہ ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنی زندگی سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ دوسری بات جو ہے، بعض بلڈنگوں میں رہنے والے لوگوں کو دیکھا گیا کہ سگریٹ پیتے ہیں اوپر اور نیچے پھینک دیتے ہیں، اس سے کبھی کبھی نقصان ہوتا ہے۔ یہاں تک میں نے خود دیکھا ہے کہ کپڑا جل گیا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہم کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے، ہم اتنی لاپرواہی نہیں کر سکتے کہ ہم بس یوں ہی پی کر نیچے پھینک دیں۔ اچھا، اور آگے عرض یہ کرنا ہے کہ بعض لوگ کچرا وغیرہ پھینک دیتے ہیں، دیکھیں نا اوپر سے دیکھیں یہاں وہاں کچھ نہیں ہے، یہ ہماری سوسائٹی میں سب زیادہ ہو رہا ہے، نیچے کچرا پھینک دیتے ہیں۔ بعض دفعہ تو ایسی چیز پھینک دیتے ہیں کہ زبان حیا سے ہم بیان نہیں کر سکتے۔ شاید آپ میرا اشارہ سمجھ گئے ہوں، ایسی چیزیں بھی نیچے پھینک دیتے ہیں استعمال کر کے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک واقعہ میرے کو یاد ہے، میں نے سنا تھا، کچھ اس طرح سے تھا کہ ایک مسلمان کا پڑوسی غیر مسلم تھا، وہ کسی کام سے باہر چلا گیا، کچھ دنوں کے بعد گھر آیا۔ اب جو مسلمان تھا اس غیر مسلم پڑوسی کے دروازے پر گیا، کھٹکھٹایا، وہ شخص غیر مسلم جو تھا وہ باہر آیا، اور اس نے کہا کہ کیا بات ہے؟ اس نے اخبار کا بنڈل اس کے ہاتھ میں رکھنا چاہا، اس کو دینا چاہا، تو اس نے کہا اخبار کیوں؟ کس کا ہے؟ ہمیں کیوں دے رہے ہو؟ اس نے کہا آپ کچھ دنوں کے لیے باہر گئے تھے نا، آپ نے اخبار والے کو منع نہیں کیا تھا کہ آپ اخبار نہ ڈالنا، آپ تو یوں چلے گئے، آپ نے منع نہیں کیا، وہ روزانہ اخبار آپ کے دروازے پر ڈالتا تھا۔ تو میں نے دیکھا کہ کہیں آپ کا اخبار ضائع نہ ہو جائے، خراب نہ ہو جائے، تو میں نے اس کو اپنے گھر میں رکھ لیا تاکہ آپ کا اخبار جو ہے خراب نہ ہو، پھر آپ آئیں گے تو آپ کو واپس کر دوں گا۔ اب آپ آ گئے تو یہ اخبار کا بنڈل آپ کا ہے، آپ اسے لے لیں۔ آپ کو پتہ ہے صرف اتنی سی بات پر اس پر اتنا گہرا اثر ہوا، اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے جسے ہم چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھتے ہیں، یہ بہت اہم ہے۔ اگر ہم ان چیزوں پر توجہ کریں گے تو ہمارے لیے بہت بہتر ہے۔ اور کچھ باتیں ابھی جاتے جاتے میں عرض کر دوں کہ نکاح پڑھانے میں ایجاب و قبول کے بعد خطبہ پڑھنا یہ رواج بھی صحیح نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ خطبہ نکاح جو ایجاب و قبول سے پہلے پڑھا جائے، ٹھیک ہے؟ یہ دھیان دینا چاہیے۔ غلط فہمی اور ان کی اصلاح نامی کتاب ہے، اس میں سے اکثر باتیں میں نے جو ہے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اور یہ بات بھی کافی مشہور ہے کہ پیر سے پردہ نہیں ہے نا، یہ کہتے پیر سے پردہ نہیں ہے، حالانکہ اصلیت یہ ہے کہ پردے کے معاملے میں پیروں، عالموں، اماموں کا علیحدہ سے کوئی حکم نہیں۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فتاوی رضویہ میں دیکھ لیں، پردے کے معاملے میں پیر و غیر پیر ہر اجنبی کا حکم یکساں ہے۔ جوان عورت کو چہرہ کھول کر بھی سامنے آنا منع، اور بڑھیا کے لیے جس سے احتمال فتنہ نہ ہو مضائقہ نہیں۔ فتاوی رضویہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور عرض یہ کرنی کہ اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل اصلاح معاشرہ مشن اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، آپ اسے سبسکرائب کر لیں،
اور آپ نے کر لیا ہے دوستوں احباب کو بھی ترغیب دلائیں کہ وہ بھی جو ہے ہمارا یوٹیوب چینل جو ہے سبسکرائب کر لیں. کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ضرور جو ہے کمنٹس باکس میں آ کر کہیں، انشاءاللہ کریم جواب دیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.